बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चिराग और मैं हूं आपका मेज़बान रियाज आदिल। दोस्तों, आप जानते हैं कि चिराग बच्चों के अदब के फ़रोग़ के लिए बनाया जाने वाला यूट्यूब चैनल है, यानी ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर जहां बच्चों के लिए तफरी और दिलचस्प मवाद पेश किया जाएगा, वहीं बच्चों के लिए लिखने वाले यानी बच्चों के अदीबों के लिए भी तरबियती मवाद और तफरी मवाद पेश किया जाएगा। इस सिलसिले में हमने दरख्वास्त की थी जनाब अहमद आतिफ सिद्दीकी से, जिनका नाम और काम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, कि वो आपके लिए तरबियती लेक्चर जो है वो तैयार करें और आपके सामने पेश करें। ये जो लेक्चर्स की सीरीज़ है, आज आप देख रहे हैं इस सिलसिले का नवा हिस्सा। ये आपको कैसा लगा, ये पूरी सीरीज़ आपको कैसी लगी, इसके अलावा आप इस चैनल पर क्या देखना चाहते हैं, हमें ज़रूर लिखें, हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। तो समाअत फरमाइए अहमद आतिफ सिद्दीकी साहब का लेक्चर बच्चों के लिए कैसे लिखें। तो बच्चों तक पहुंचाए जाने वाले पैगाम के इबलाग के लिए नित नए तरीक़े सोचें। तरीक़ा मौसर और मुख्तसर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर पुराने ज़माने की नानियाँ और दादियाँ बच्चों के जहन में ये तसव्वुर रासिख करने के लिए कि अल्लाह ही पूरी कायनात का हुक्मरान है, अपनी कहानियों का आगाज़ यूँ किया करती थीं कि एक था बादशाह, हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह। आपको भी इस तरह के मकालमात सोचने होंगे। कहानी का सबक या कहानी से हासिल होने वाला मकसद आपके जहन में पहले से मौजूद होना चाहिए और वाज़ेह होना चाहिए। ये तय कर लें कि आपकी कहानी का मरकज़ी ख़याल या उससे हासिल होने वाला सबक क्या होगा। मोहब्बत, अख़ुवत, दोस्ती, फ़ायदा, नुक़सान, ईमानदारी, इसार, शनाख्त वग़ैरह, इसमें से किसी को भी मरकज़ी मौज़ू बनाया जा सकता है। कहानी में मकालमात, हाजिर जवाबी, मज़ाह और बच्चों की समझ में आने वाली कहावतों और ज़रबुल अमसाल से जान पड़ती है। अंदाज़े बयान दिलचस्प हो जाता है। इसके साथ साथ बच्चों को ज़रबुल अमसाल और मुहावरों के इस्तेमाल से या उनके इस्तेमाल के मौक़े से वाक़फ़ियत हो जाती है। मसलन सईद लख्त की मशहूर व मकबूल कहानी नानी टखो का एक मकालमा देखिए, जिसमें आँखें फूट जाने और 3-5 करने का मुहावरा इस्तेमाल किया गया है। एकाएक ही अम्मी को कुछ ख्याल आया और वो हमसे बोली, बेटा सईद, सुबह को जाकर उस मुए टाल वाले से कहना कि सारी गीली लकड़ियां हमारे ही घर डाल गया है। तो वह आँखें फूट गईं फूंकते फूंकते, और लकड़ियां थीं कि जलने का नाम ही नहीं लेती थीं। हम बोले, अम्मी, ये सोहबत खान बड़ा लड़ाका आदमी है, लोग इसे मुसीबत खान कहते हैं। ज़्यादा 3-5 करो तो कहता है, खो भाई लकड़ी गीला है तो क्या हुआ, चूल्हे में जलेगा तो सूख जाएगा। तो ये नानी टक्खो का एक मुकालमा था। दिलचस्प अंदाज़े बयान के लिए आप बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू का अंदाज़ भी अख्तियार कर सकते हैं। मसलन, पता है उस दिन लोमड़ी ने शेर से क्या कहा? नहीं पता? मैं बताता हूँ। लोमड़ी ने कहा कि बादशाह सलामत। इस तरह आप मुकालमा शुरू कर सकते हैं। तवील और पेचीदा जुमले लिखने से गुरेज करें। छोटे छोटे फ़िक्रों से तर्ज़ बयान दिलचस्प हो जाता है और जुमले आसानी से समझ में आ जाते हैं। मसलन अज़ीज़ असरी के एक फ़िक्रे को गौर से ज़रा सुनिए कि एक तवील बयान को उन्होंने किस तरह छोटे छोटे फ़िक्रों में तक़सीम कर दिया है। ये मैं आपको बताता चलता हूँ कि मसलन एक, जिन दिनों इम्तिहानात नज़दीक थे, यहाँ फ़िक्रा उनका मुकम्मल हो गया। इसी तरह अगले फ़िक्रों पर भी गौर कीजिएगा। जिन दिनों इम्तिहानात नज़दीक थे, उन्हीं दिनों कस्बे में एक थिएटर आया। कस्बे के लोग थिएटर पर टूट पड़े, लेकिन वहाँ जो खेल दिखाए जाते थे वो फजूल से थे। दूसरे इम्तिहान भी सर पर थे, इसलिए हेडमास्टर साहब ने हुक्म दिया कि कोई लड़का थिएटर देखने न जाए। कुछ लड़के चोरी छुपे तमाशा देख आए थे।
اس موقع پر مکھی چوس کب چوکنے والا تھا، اس کے پاس پیسے تو ہوتے نہیں تھے، اس لیے وہ آلی کو تھیٹر دیکھنے کے لیے گانٹنے لگا۔ یہ آلی پر کیا گزری مشہور ناول ہے، اس کا اقتباس ہے۔ اچھا، ننھے منھے بچوں کے لیے کہانی لکھتے ہوئے بے جان چیزوں اور جانوروں کو باتیں کرتے دکھایا جائے تو بچے زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ مثلاً یہ مکالمات ملاحظہ فرمائیے کہ میں آؤں، میں آؤں، میں آؤں۔ مانو بلی نے منو میاں کو مصروف دیکھا تو کھڑکی سے جھانکتے ہوئے اخلاقاً پوچھ لیا، میں آؤں؟ منو میاں نے کچھ لکھتے لکھتے اپنی کاپی سے سر اٹھایا اور مانو کی طرف دیکھ کر بولے، ضرور ضرور، بڑی خوشی ہوئی، بڑی خوشی سے۔ مگر بھی مانو شاید اب بھی کچھ جھجک محسوس ہو رہی تھی، سو انہوں نے ایک بار پھر اپنی سریلی آواز میں سوال کیا، میں آؤں؟ منو میاں نے بھی ایک بار پھر بڑے مہذب انداز میں جواب دیا، جی ہاں، میں نے عرض کیا نا کہ آپ تشریف لا سکتی ہیں۔ لیکن بیمانوں کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ منو میاں اپنی پڑھائی میں خلل پڑنے سے خفا نہیں لیکن بیمانوں کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ منو میاں اپنی پڑھائی میں خلل پڑنے سے خفا نہیں ہوں گے۔ احتیاطاً انہوں نے پھر پوچھا، میں آؤں؟ اب منو میاں بھی کچھ جھنجھلا گئے، جھنجھلا کر کہنے لگے، ارے بھائی، آپ کب تک کھڑکی میں اٹکی ہوئی میں آؤں کی رٹ لگاتی رہیں گی؟ اب آ بھی چکی ہے۔ مگر اتنی کھلی اجازت مل جانے کے باوجود مانو نہ مانی، پھر پوچھ بیٹھی، میں آؤں؟ اب تو منو میاں کا پارا چڑھ گیا اور غصے سے بولے، ارے بھی مانو، آپ کو ہمیں چڑھانے میں کیا مزہ آ رہا ہے، کہہ تو دیا کہ آ جائیے۔ منو کا موڈ خراب ہوتے دیکھ کر مانو نے معذرت بھرے لہجے میں کہا، میں بار بار صرف اس لیے پوچھ رہی تھی کہ اگر آپ کسی ضروری کام میں مصروف نہ ہوں تو میں آؤں۔ منو میاں اب تک اچھے خاصے چڑھ چکے تھے، ناک چڑھا کر چیخے، محترمہ، آپ دیکھ چکی ہیں کہ میں اپنا ہوم ورک کرنے میں مصروف تھا، مگر جب آپ سر پر سوار ہو گئی ہیں تو میں بھلا آپ کو کیسے بھگا سکتا ہوں؟ مانو کو شاید یہ بات بری لگی، جھٹ بولیں کہ نہیں، اگر آپ اس وقت بہت مصروف ہیں تو میں جاؤں؟ منو میاں نے قلم ہاتھ سے رکھتے ہوئے اس سے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ میں جاؤں کی رٹ لگانا شروع کر دیں، یہ فرمائیے کہ آپ نے کیسے زحمت کی؟ کیا آپ کسی ضروری کام سے تشریف لائی تھیں؟ مانو بلی نے بڑی بے پرواہی سے جواب دیا، کوئی خاص کام تو نہیں تھا، بس باہر کی دیوار پر بیٹھی بور ہو رہی تھی، وہیں سے کھڑکی پر نظر پڑی تو آپ کو بیٹھے دیکھا، میں نے سوچا کہ کچھ دیر آپ ہی سے میاؤں میاؤں کر لوں۔ یہ مسمانوں سے بامحاورہ باتیں، تو اس میں جب جانور سے بچے بات کرتے ہیں تو دوسرے بچے، کہانی پڑھنے والے بچے بھی اس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ کہانی کے اچھے کرداروں کو زیادہ اہمیت دیں، جیسے آلی پر کیا گزری سے منتخب اقتباس میں آپ نے ایک بری عادتوں والے کنجوس لڑکے کے کردار کو مکھی چوس کا نام دیا گیا، تو اسی طرح آپ کی کہانی کے جو اچھے کردار ہیں ان کو اچھے نام دیں، جو برے کردار ہیں ان کو برے نام دیں۔ اچھے کرداروں کو کہانی کے اختتام پر ہمیشہ کامیاب و کامران دکھایا جائے۔ ننھے منھے بچوں تک بدی اور برائی کی پستی اور نیکی اور بھلائی کی برتری کا احساس اسی طرح منتقل کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کے ثوابدید پر، ان کے فیصلے پر نہیں چھوڑا جا سکتا کہ وہ خود فیصلہ کریں گے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، یہ آپ کو بتانا پڑے گا۔ کہانی کے پلاٹ میں پایا جانے والا نشیب و فراز، تجسس، کوئی راز کی بات جو اب تک کھلی نہ ہو، کہانی میں دلچسپی کے عنصر کو بڑھا دیتی ہے۔ پلاٹ کو اس طرح ترتیب دیں کہ بچہ بار بار یہ جاننا چاہے کہ پھر کیا ہوا۔ کہانی کا اختتام مؤثر اور جاندار ہونا چاہیے۔ کہانی کا آخری تاثر وہی ہونا چاہیے جو آپ کے نزدیک کہانی سے حاصل ہونے والا سبق یا کہانی لکھنے کا اصل مقصد ہے۔ مثلا ننھے منھے بچوں کے لیے نظر زیدی کی لکھی ہوئی ایک کہانی کا اختتام ملاحظہ کیجیے، جس میں برے بچوں اور اچھے بچوں کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ کہانی کے ڈرامائی اختتام پر ایک پری کہتی ہے کہ ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بچے کی طرف دیکھ کر، آگے آؤ میرے بچے، یہ خوشی کا تاج پہنو، آج سے تم دنیا کے سب بچوں کے سردار سمجھے جاؤ گے۔ اچھے بچے کے سر پر
خوشی کا تاج رکھتی ہے۔ سب بچے خوشی میں تالیاں بجاتے ہیں۔ برا بچہ کرسی کے نیچے سے نکل کر باہر کی طرف بھاگتا ہے اور سب بچے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد افتخار کھوکھر اپنی کہانی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان مکمل کرنے کے بعد کہانی کے اختتام پر حاصل ہونے والے سبق کو کس انداز سے پیش کرتے ہیں، یہ ملاحظہ فرمائیے۔ عبداللہ جو سمندری جہاز تباہ ہو جانے کے باعث ایک تختے کے ساتھ چمٹ کر ایک جزیرے پر جا پہنچا، اس نے موقع پا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت جزیرے والوں کے سامنے مختلف اوقات میں تفصیل سے بیان کر دی۔ بالآخر اس کا بیٹا عطا اللہ اسے تلاش کرتا ہوا اسی جزیرے پر آ نکلا۔ عبداللہ اپنے بیٹے عطا اللہ سے کہتا ہے کہ تمہارے آنے سے ذرا پہلے اس جزیرے کے سردار اور دوسرے لوگوں کے سینے ایمان کے نور سے روشن ہوئے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ جزیرے کے سردار کا اسلامی نام عبد الرحمن رکھا جائے، جبکہ میرے بہت اچھے دوستوں راکو، باکو، شاکو، ساگو اور تاکو کے اسلامی نام بالترتیب ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور سعد رکھ دیے جائیں۔ عبداللہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ کی خواہش ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، لیکن ایک خواہش میری بھی ہے، وہ یہ کہ اس جزیرے کے سردار اب آپ ہوں گے۔ سردار نے عبداللہ سے مخاطب ہو کر کہا، اب جب کہ آپ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو آپ کو یہ بات بتا دوں کہ مسلمانوں کی قیادت اور سربراہی جن لوگوں کے ذمے ہوتی ہے وہ حاکم اور سردار نہیں کہلاتے، بلکہ وہ ملک و قوم کے سچے خادم ہوتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کی خواہش کے مطابق آپ کی خدمت کے لیے جان و دل سے حاضر تھا، لیکن سب سے سچے انسان کی سچی کہانی سناتے ہوئے خود میرے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میری معمولی کوشش سے کفر اور شرک میں ڈوبے ہوئے اس جزیرے میں توحید کا اجالا پھیل سکتا ہے، تو مجھے کاروبار کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر قریہ گاؤں اور شہر شرک و جہالت کے اندھیروں کے مقابلے میں توحید کا نور پھیلانے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔